وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 فروری بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 29 سے لے کر آیا نمبر 31 تک ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والی باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے کافی سارے مسائل بیان ہو چکے ہیں ان تقریباً 29 آیات میں، 28 آیات میں۔ اب ان سب کا ایک خلاصہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اگر سارے وراثت کے مسائل حل ہو جائیں، میاں بیوی کے مسائل حل ہو جائیں، نکاح کے، حق مہر کے، تو پھر تم اب یہ گھریلو مسائل، خاندانی مسائل حل ہو کر اب تم جا رہے ہو مارکیٹ میں، بازار میں، کہ گھر کا نظام چلانا ہے، چولہا جلانا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، اور نہ کھاؤ اپنے مال، نہ کھاؤ حالانکہ اصل ترجمہ ہمارے لحاظ سے بنتا ہے نہ کھاؤ دوسروں کے مال، پر یہاں کیا آ رہا ہے جی، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ تم اپنے مال، بینکم بالباطل، آپس میں ناجائز طریقے سے، آپس میں۔ اب آپ بتائیے ناجائز طریقے سے بندہ اپنا مال کھاتا ہے یا کسی کا کھاتا ہے؟ مگر اللہ نے دیکھیے کیسی پیاری بات فرمائی کہ تم جو کسی کا کھا رہے ہو وہ بھی در حقیقت تمہارا ہی ہے، جس کو تم نے نقصان پہنچایا وہ تمہارا مومن بھائی ہے، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کے بچوں کا جو تم نے حق مارا ہے وہ بھی تو تمہارے بچوں کی طرح ہے، ان پر ظلم نہ کرو۔ تو در حقیقت بندہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی ہے اور آخرت کی پکڑ تو پھر کہیں گئی کوئی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا آپس کے مال نہ کھاؤ، بینکم بالباطل، آپس میں ناجائز طریقے سے، الا ان تکون تجارتن، ہاں اگر کھانا ہے تو تجارت سے کھاؤ۔ بولیے کھانا ہے تو تجارت کون سی؟ ان تراض منکم، ایک دوسرے کی رضا سے، بولیے ایک دوسرے کی۔ مال وہی حلال ہے جو کسی کی رضا سے کھایا جائے۔ اب یہاں الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، تجارت وہ جس میں خریدنے والا بھی راضی ہو، بولیے خریدنے والا بھی راضی ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیچنے والے کی تو بلے بلے ہو جائے اور خریدنے والا بیچارہ ساری عمر روتا رہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خریدار کو اس چیز کا بیچنے والا عیب نہیں بتاتا، جب تک اس کو عیب کا پتہ نہیں چلتا، اس بیچنے والے پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اور اگر یہ تجارت اچھے طریقے سے کرے تو پھر بھی ذرا اس کی فضیلت سن لیجئے۔ میرے آقا اور مولا حضرت محمد پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبی والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر جو امانت دار ہوگا وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آ رہا ہے کہ قیامت والے دن نبیوں کی صفوں میں جہاں جگہ خالی ہوگی اللہ وہاں میری امت کے سچے تاجروں کو کھڑا کرے گا۔ اور سنیے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی حلال اور طیب ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل مبیع مبرور، آپ نے فرمایا انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر وہ خرید و فروخت جس میں جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، تو یہ کمائی سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے پاک ہے۔ حضرت انس
پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ سچے تاجروں کو اس تجارت کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث اور سنیے، سیدنا معاذ بن جبل پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی ہے۔ سب سے پاک کمائی کن کی ہے جی؟ اعلیٰ کمائی، بشرط یہ کہ آپ نے فرمایا شرط ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، بات کرے تو جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، ذرا بولتے جائیں نا یار۔ اچھا جی، اور فرمایا جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت میں۔ اور آگے فرمایا جب کوئی سامان اس سے کوئی اور تاجر خریدے تو یہ تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو اچھا نہ بتائے، اور جب سامان یہ خود بیچنے لگے تو جب یہ اس سے کوئی جب یہ کسی سے سامان خریدے تو اس سے عیب نہ نکالے، اس سے عیب جو اس میں نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، آپ گاڑی بیچنے جائیں اسی بندے سے 100 عیب نکالے گا، اسی سے خریدنے جائیں تو 100 خوبیاں بتائے گا۔ فرمایا جب تم بیچنے لگو تو جھوٹی خوبیاں نہ بتاؤ، اور جب کسی سے خریدنے لگو تو پھر جھوٹے عیب نہ نکالو، اور فرمایا جب تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹال مٹول نہ کرو، اور جب تم نے کسی سے لینا ہو تو زیادہ سختی نہ کرو۔ اگر یہ باتیں تجارت میں آ جائیں تو فرمایا یہ کمائی سب سے اعلیٰ ہے۔ بولیے یہ کمائی سب سے۔ ایک حدیث اور سن لیں، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، آپ نے فرمایا قیامت کے روز تاجر لوگ فاجر اور گناہ گاروں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی صف میں تاجروں کو کھڑا کیا جائے گا۔ الا من اتقى اللہ، ہاں وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتے رہے وہ نہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ وبرہ، اور جو نیکی کا معاملہ کرتے رہے وہ بھی ان میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ وصدقہ، جو سچ بولتے رہے سچی تجارت کرتے رہے ان کو بھی اس صف میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، باقی سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب آپ ذرا اس میں پھر غور فرما لیجئے، کون سی تجارت؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ تمہاری تجارت ہو تو باہمی رضامندی سے ہو۔ بولیے باہمی۔ اب اس میں سارے کاروبار آ گئے جو حلال کے ہیں، بے شک چھابڑی لگانے سے لے کر آپ اوپر تک چلے جائیں، کرائے کے مکان، یہ وہ سب جس میں بھی حلال ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ ایک اور بھی طریقہ لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ ایک آدمی کا کام ہے تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، مگر وہ ہوتا، بولے ذرا، اس کا حق ہے کہ کام کو کیا جائے، مگر وہ رشوت لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اتنے دے دو تیرا کام ہو جائے گا۔ بولیے تیرا کام ہو جائے گا۔ ایک سچا پرچہ مجھے کرانا تھا، سچا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، بہت میرٹ پہ پرچہ، اور ہماری کوئی سن نہیں رہا تھا۔ میں گیا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس، انہوں نے DIG ذوالفقار چیمہ صاحب تھے ہمارے یہاں، ان کو فون کیا اور کہا جی یہ میرے دوست ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرا روحانی بیٹا ہے، اس کا پرچہ ہے، میرٹ پہ ہے تو کر دیں، نہیں ہے تو نہ کریں۔ اب جب میں آیا تو DIG صاحب باہر کھڑے ہو کے میرا انتظار کر رہے تھے، کہتے جی میں دیکھوں تو صحیح جس کے لیے مولانا نے مجھے فون کیا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ میں کہا جی وہ بندہ تو میں ہی ہوں۔ کہ باہر کھڑے تھے، میں نے اپنے موبائل سے ان کو فون کیا، میں آ رہا ہوں، تو کہتے جی آپ تشریف لائے۔ تو میں، وہ جو میرے ساتھ ایک دو مولوی تھے وہ ویسے ہی ڈر کے کہنے لگے اتنا خطرناک DIG تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میں کہا یہ میرا معاملہ نہیں، یہ مولانا کا معاملہ ہے، کیونکہ اس تو تھوڑے دن پہلے مولانا تھے، انہوں نے پولیس لائن سے بیان کر گئے سن، تو کہنا جی ہمیں ان کے الفاظ یاد ہیں، اس وقت یہ مدثر قیوم نارا صاحب بھی وہاں DIG صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کام تو جائز ہے،
بولیے کام اب میرا یہ حق ہے کہ میرا جائز کام تھانہ کرے، تھانہ ہمارے لیے ہے، پولیس عدالت ہمارے لیے ہے، مگر وہ کرتے نہیں ہے، کہتے اتنے پیسے دو۔ اب یہ بندہ مجبوراً پیسہ دیتا ہے، بولیے مجبوراً پیسہ، اور پھر ان پوچھ دن تو ناراض تے نہیں، وہ کہنا نہیں جی پھر تسی لے لو تے کام کر دیو۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ رضامندی ہے؟ بولیے، اس کو کہیں گے جبری رضامندی۔ کیا کہیں گے جی؟ کہ وہ تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے، مردہ کی نہ کردہ، اس نے تو دینا ہی دینا تھا، مگر ہم نے جو اس طرح کر کے اس سے پیسے لیے یہ حلال ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تجارت کرو مگر رضا کے ساتھ، اور رضا وہ جو جبری نہ ہو، اندر کی ہو۔ ایک آدمی تاجر ہے، کاروباری ہے، اور وہ ظالم چینی سٹاک کر لیتا ہے، مرچیں سٹاک کر لیتا ہے، آئل سٹاک کر لیتا ہے، اور جب مارکیٹ میں قلت پیدا ہوتی ہے تو پھر ریٹ بولو نا۔ عمران خان بیچارہ جب سے آیا وہ اسی فتنے کا شکار ہے، اسی سازش کا شکار ہے۔ اگر آج کے یہ بے ایمان تاجر یہ سازش اس سے نکال دے تو میرا خیال ہے کہ پونی کامیابی انہوں نصیب ہو جائے گی۔ پر جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے اور نیچے کوئی ایسے جناب شکاری بیٹھے ہیں کہ وہ ایسا جال کستے ہیں کہ ہر چیز آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے، اور وہ پھر چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ نے ایسا کیا کہ پہلے اس کو سٹاک کیا اور اس کی قلت پیدا ہوئی اور اس کی طلب بڑھی، آپ نے ریٹ بڑھایا اور کہا جی کو میں گن پٹی پہ گن رکھ کے کن پٹی پہ لے رہا ہوں، خود اپنی مرضی سے لوگ پیسے دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے چیزیں خرید رہے ہیں، مگر یہ بھی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا جا رہا ہے، یہ بھی جبری رضامندی ہے، حقیقی رضامندی۔ اس طرح حرام حلال نہیں ہوتا، بولیے اس طرح حلال حرام، اور جو حرام چیز ہے وہ حلال ہے۔ میں وہی مثال دی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے چینی کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ۔ ایک اور بڑا عجیب طریقہ ہے، میں چونکہ راتوں کو بہت سفر کرتا رہا ہوں، خطیب رہا ہوں، یہاں سے لے کر کراچی تک، آزاد کشمیر تک بڑے سفر کیے ہیں، بلوچستان، کوئٹہ، تقریروں کے سلسلے میں۔ رات کو اگر کہیں گاڑی خراب ہو جائے اور کسی مکینک کو آپ نے طلب کیا، کسی سے ٹائر طلب کیا، وہ ریٹ آسمانوں پہ ہوتا ہے، وہ ریٹ ہے، یعنی اگر وہ دن ہوتا تو آپ کو آدھی قیمت پہ نصیب ہوتا۔ اب چونکہ رات ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اور کوئی یہ جا سکتا، کام تو اس نے کروانا ہی کروانا ہے، تو اس وقت ہم اپنی رضا سے پیسے تو دیں گے، مگر یہ بھی حقیقی رضامندی اس کو چاہیے تھا کہ وہ ریٹ دن والا لگاتا۔ کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ حلال ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر تجارت وہ کرو جو رضامندی والی ہو۔ اور ساتھ ایک لفظ آ رہا ہے جی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بولو اپنی جانوں کو۔ بسا اوقات کوئی لٹیرا اس قسم کی لوٹ مار کر جاتا ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو یہ در حقیقت اسی لٹیرے نے اس کو مارا ہے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے۔ اگرچہ خودکشی اس کے حق میں بھی جرم ہے، مگر وہ جو سبب ہے وہ سبب بھی قیامت والے دن سامنے لایا جائے گا۔ بولیے قیامت والے دن سامنے آئے گا کہ اس نے ایسی کیوں حرکت کی۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو قتل نہ کرو، لفظ آ رہا ہے جی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ ایک تو یہ جو حرام طریقے سے کھا رہے ہو یہی تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، اور دوسرا اگر تمہاری وجہ سے کوئی بیچارہ موت کے کنارے پہ پہنچ گیا تو اس کے قاتل بھی اصل میں تم ہو، اصل میں اس کے قاتل تم ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک زندگی کا اصول ہونا چاہیے مسلمان بھائیوں کہ جو مقدر میں نہیں ہے وہ آتا نہیں، بولیے جو مقدر میں نہیں ہے وہ جو مرضی کر لو، جو مقدر کا ہے وہ جاتا نہیں، جو مقدر کا ہے وہ، تو کیوں ہم بے ایمانی کریں؟ ہم بڑی اونچی مخلوق ہیں یار، مسلمان ہیں، ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ میں اللہ سے ہے، محمد رسول اللہ سے ڈائریکٹ ہمارا حضور سے رشتہ ہے، تو ہم ایسی گھٹیا حرکتیں کیوں کریں؟ کیونکہ روزی کا مالک کون ہے جی؟ مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عصر کی نماز پڑھنی تھی، اونٹنی پر آپ تشریف لائے تو مہار کسی بندے کو باہر پکڑا دی، اس کو کہا یار ذرا خیال رکھنا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ جب آپ باہر نکلے تو وہ چور تھا،
وہ کوئی ساڑھے گجرالے کا رہنے والا سی، اس نے وہ مہار نکالی اور بھاگ گیا۔ آپ نے دیکھا تو اونٹ نہیں تھا، پر آپ نے وہ 10 درہم نکالے کہ میں اس کو ہدیہ دوں گا کہ اس نے میری اونٹنی کی حفاظت کی، مگر وہ تو اونٹنی کھڑی تھی اور وہ مہار نہیں تھی، آپ سمجھ گئے ابھی وہ چوری کر گیا۔ اب جب مولا علی پاک آگے گئے تو دیکھا وہی شخص بازار میں اسی کو بیچ رہا تھا۔ مولا علی پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ 10 لے لو اور یہ مہار دے دو، اور پھر فرمایا اگر تو یہ نہ کرتا تو یہ تجھے حلال مل رہے تھے۔ بولیے یہ حلال تجھے، یہ تم نے اپنی آتی ہوئی حلال روزی کو حرام کر لیا، اب یہ تیرے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا جی۔ ایک منٹ بھائی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، فرمایا جو شخص یوں ہی سرکشی کرے گا، عدوانہ سرکشی کرے گا، وظلمًا ظلم کرے گا، تو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو ڈال دیں گے آگ میں۔ بولیے ڈال دیں گے۔ تو دیکھ لیجئے کہ ظلم اور حرام کا انجام یہ آ گئے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل ہے کہ چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو ڈالے جہنم میں، اس کو کوئی روک ٹوک سکتا؟ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کے درس